جو اعضاء وضو دھوئے جاتے ہیں تو اس کو نماز کے لیے دھونا پڑے گا، تو وضو پہچانے گے۔ اب بتاؤ اگر ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی زندگی گزاری تو قیامت کے دن کیا بدلا ہوگا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء وضو کے چمکنے کی وجہ سے فرشتوں سے کہیں گے، وہ فرشتوں وہ دیکھو میرا امت ہی جا رہا نا، وہ ارے بلاؤ نا اس میں تک وہ بلاؤ، تو فرشتوں نے حضرت تمہارا امت ہی ضرور ہے ہو، لیکن وہ ساڑھے تیرے کام کرا دنیا کے اندر، ہاں الٹے کام کرو، جان دو اس کو ادھر، ہاں دور کرو دور کرو دور کرو۔ اللہ نہ کرے قیامت کے دن اگر حضور میرے آپ کے بارے میں کہتے کہ نہیں جان دو ادھر بلاؤ مت اس کو، مشکل پڑ جائیں گی، یہ کوئی ہے قریب کرنے والا؟ ہاں جب وہ جب بھی رد کر دیے تو اللہ میں قریب آنے گا ان کو۔ اس لیے دوستو اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانو، یہ ساری محنت اس کی ہے، تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اللہ والا بننے کی ہے اور حضور والا بننے کی ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، اس کو صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ لے کے محنت میں رکھو، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، مرد عورتیں سب کے سب اردو والا طریقہ، یہ کامیابی والا طریقہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ مال کا ملنا، حکومتوں کا ملنا، عزتوں کا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بڑی کامیابی کو بتایا کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کا فیصلہ کہ جو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بڑی کامیابی کو پہنچے، یہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ بادشاہ رہے دنیا میں اور موت آ گئی، مٹی گر گئی، چھوڑنا رہے اس کو، کان کے ویلیوم بڑھا لو، یہ مشینیں دھوکے باز ہے، دنیا دھوکہ ہے، اس لیے اس کے چکر میں مت پڑو، رہے پیچھے والوں تو پیچھے والوں کی فکر مت کرو، تو بغیر سنتے ہو سب آتی کیوں اس واسطے، سن کر بھی نہیں سنتے نا، وہ کائے کو ہوتے ہیں جو سننے والے آگے بیٹھ گئے، بہت ہوشیار لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، تم نے سنے کہ جگہ پہ جانا پڑتا۔ علی مطلب جو کہ ماشاء اللہ سب عاشق ہے، اللہ کے راستوں میں جانے والا ہے، علی بولتے ہو چاہ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں گے، تم بولے ابھی مغرب سے پہلے تیار نہ تھا، آج جو چلے گئے اس کو جان بچی لاکھوں پائے، میں گھس گیا تھا، پکڑ لیے تھے بابا، وہ انصار اعلان کر رہا تھا نا، پیر پکڑ لو، میں بچ کر آ گیا ان سے۔ یہ مشینہ ہے، دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جانا ہے اپنے کام سے کہا، اللہ بات پہنچائیں گے، اللہ قادر ہے، اللہ کیا ہے بولو، قادر ہے، ماں کے پیٹ میں بات پہنچا دے، عالم ارواح میں بات پہنچا دے، کیا ہے لپڑے پڑھنا ہے اس کا، انداز چل رہا اللہ پر یقین کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا، ابراہیم بیت اللہ بنا دیا تم نے، ہاں بن گیا، تیار ہو گیا بالکل، پھر آواز لگاؤ نا، اذن فی الناس، لوگوں کو آواز دو، اے دنیا کے انسانوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا، اس کا کے اندر طواف کیا کرو، وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کا طواف کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ہے، اللہ میاں یا تو کوئی ہے اتنا بابا، 10 پاکتا ہے یہاں پر آواز میں کیا کروں، کریج رہے ہو تمام، ہاں تو اللہ کہ نہیں، آواز لگا، آواز کا برتن میں آ جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے ابراہیم علیہ السلام آواز گئے،
اے دنیا کے انسانوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کرنے آیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس آواز کو عالم ارواح میں پہنچایا۔ کہاں پہنچایا؟ بولو بولو نا زور سے، تم نے سنے تھے کہ نہیں؟ بول دو نا لبیک، سن لیا آواز؟ ہاں۔ اور یہ بھی آتا ہے جس نے اس وقت ابراہیم نبی کی آواز سنا کر عالم ارواح کے اندر جتنی مرتبہ لبیک بولا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اتنے مرتبہ حج کرتا ہو، حج عمرہ جو بھی کرنا ہے، تو دفعہ تک لبیک بول دو دن کے اندر سب کے ساتھ ہاں۔ ایسے تو ہم ہی بولے ہوں گے، تم نے جو وہاں بولے وہی اثر ہے۔ ہاں آواز پہنچا۔ میرے دوستو، اپنی زندگی تھوڑی ہے، بنانا پورا ہے۔ یہ زندگی کتنی، اگر 60 سال کی بھی ہے، 15 سال کے تو بچپن کے چلے گئے کھیل کود کے، اور رہ 45 میں آدھی زندگی سونے میں چلے گئی، رہ کتنے اب 22.5 سال کی زندگی اپنی، اس کے اندر بھی کھانا تو کھانا، گھومنا پھرنا دوایا، بس اس کو صحیح کر لو۔ 22 سال کی زندگی، سوتے وقت میں اللہ کا نام لے کے سو جاؤ، اٹھتے وقت اللہ کا نام لے لو۔ اور اگر سونے کو بھی پوری رات عبادت میں بنانی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، تہجد کی نیت کر لو، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو۔ اگر آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لینا، نہیں پڑھی تو تہجد کا ثواب بھی اور پوری عبادت کا ثواب بھی، رات کو عبادت کرے۔ کتنی آسان شریعت ہے بتاؤ، حضور نے کتنا آسان دین ہم کو سکھایا ہے، اللہ نے کتنا آسان دیا ہے دین کو۔ اس میں اپنی زندگی آخرت کی تیاری کے اندر لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان مجھے اور ہمارے ماں باپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیارے نبی، کیسے پیارے وقت۔ عقل مند بیوقوف کون ہے، اس نے تم کو سمجھایا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہوشیار زیرک ہے وہ آدمی جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ہے عقل مند۔ میرک آنے سے پہلے کھیتی کو تیار کر لے، عقل مند کسان ہے وہ۔ اور جترا آنے سے پہلے اپنا مال بھر لے دکان کے اندر، لیکن باتیں میں گھٹ نہیں ہو جائیں گا تو اتنا ٹائم نکل جاتا ہوں۔ آفس میں جانے سے پہلے آفس کی تیاری کر لے، آفس میں جانے کے وقت لانا تو میرے کپڑے لانا تو جو ہاتھ دھوتا ہوں پھر جاتا ہوں، ڈبے کے ٹائم ختم ہو گیا، میں نے کہتا میرے کو میرا پتہ نہیں کس وقت پھوٹے میرے ادھر ٹائم ہو گیا، اب چلے بوڑھا اب سیلٹی لگے گی۔ وقت سے پہلے تیاری کرتے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ اور بیوقوف ہے وہ آدمی، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، بیوقوف ہے وہ جو نفس کی خواہشات کو پورا کرے۔ مزے آ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی، بیوقوف ایسا ہے کسی کو کھجلی ہو گئی اور کھجاتے اس کو زخم آنے تو مزہ آ رہا کھجانے کے اندر سے کھجا رہا، بڑے بڑے ناخن بن دینا کھجانتا نا، بڑے کھجانتا نا، مزہ آ رہا نا کھجانا دلے، یہ دھن کے دھارا بہ رہے تھے، رو بھی رہے تھے، جو پڑھو کھل نکل رہا کھجانا تو زخم پڑ کے جنگل ہو گیا۔ وقت کی خوشی، وقت کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا گناہ باقی رہے گا۔ اس لیے بیوقوف ہے آدمی جو خواہشات سے پڑ جائے، اللہ کے حکم کو چھوڑے، اس کے پورا کا نیت کو انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین پر چلے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو نا انشاءاللہ۔ اس کے ہاتھ جماعت پہ جانا پڑتا ہے۔ دیکھیے میرا اور تمہارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کی طرف چلنے نہیں دیتا نفس، اور ماحول اس کا معین مددگار بن گیا۔ تو اس ماحول سے دوری اور ماحول سے نکلنے کے بعد اللہ کے گھروں میں رہ کر اللہ کی بات کہنا، یہ نفس پر بڑا گرا ہوتا ہے۔ جو کر لے اس کا نفس مطیع بن جاتا ہے، فرمانبردار بن جاتا ہے اللہ کا۔ اس کی چرچا بن اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کے راستے کا فروغ، یہ تو ظاہری فائدہ ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو دعوت کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دعوت کی محنت کا طریقہ کار وہ چل پھر کر اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے۔
چل پھر نقل و حرکت کے ساتھ محنت، اپنی جان، اپنا مال اور زمین کے کونے کونے میں جا کر محنت. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اکولا ملادی ملڈانا یوتمن نہیں ہے، وقت بہت دور ہے. امریکہ کدھر ہے، آسٹریلیا کدھر ہے، فجلین کدھر ہے، اور چائنا، رشیا، دنیا کے زمین کے کونے کونے پر جا کر پھیل جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کرو. یہ اس امت پر ذمہ داری ہے ہر فرد پر. اللہ کا نام لے کر جاؤ، حضور کا طریقہ لے کر جاؤ، ہر انسان کو دعوت دو، ہر مسلمان کو اللہ کے گھر میں لاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے گا اللہ اس کو آباد کرے گا، جو اللہ کے گھر کو ویران کرے گا اللہ اس کو ویران کر دے گا. جو اللہ کے سامنے جھک جائے گا ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک جائے گی، اللہ جھکا دیں گے. اور جو حضور کا غلام بن جائے گا ساری دنیا اس کی غلام بن جائے گی. سیدھی سیدھی بات ہے. کیا رہے گی صاحب؟ اور دوستوں بزرگوں، معاشرے میں ایک بگاڑ آیا ہے، اس کو دنیا پریشان ہے، اچھے لوگ بھی پریشان ہیں، برے لوگ بھی پریشان ہیں، اس کا علاج سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ نے جو مبارک دین ہم کو دیا ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا دیا ہے. دین اللہ کے احکامات کا نام ہے، حضور کے طریقے کا نام ہے. اللہ نے پوری کائنات کو، تمہیں ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کا طریقہ زندگی بھی بتایا، اس لیے کامیابی تو اسی کے اندر ہے. اس معاشرت کا بگاڑ، اس کی صحت کیسے ہو سکتی، صحیح کیسے ہو سکتا ہے، تو شریعت ہی بتائے گی. اس لیے معاشرے کی بگاڑ کے لیے سب سے بہترین ترتیب وہ اپنے گھر کا معاشرہ ہے. اپنے گھر کے ماحول، ہر مسلمان اپنے گھر کے چھوٹے سے ماحول کو ٹھیک کر لے، پورے عالم کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. دنیا وہی ہے. حکم سمجھتے نا، بڑے کہیں کہ سب شہر کے ہیں. حکم بولتے جہاں سے ندی میں سے پانی آ رہا، ندی میں پانی آتا نا، تو وہ کہاں سے آ رہا پانی، اس کا حکم کہاں ہے، اس کا حکم سنا دے گیا. وہاں سے اتنا سا رہتا ہے وہ جھی رہا ہو، اور بڑھتے 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 ادھر سمندر بن جاتا، دریا بن جاتا. تو میرے دوستوں، دین آسان ہے، اب وہیں سے سب کچھ اچھائیاں اور برائیاں وہاں سے چلتی ہیں گھر سے. اگر گھر یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ معاشرت میں چلا ہے تو پورے دنیا کے اندر معاشرت چلے. اس لیے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا. ہمارے انصاری سفر میں کہہ رہے تھے آپ لوگوں سے بار بار کہ دیکھو آپ گھر کے ماحول کو ٹھیک کرو. بازار میں لوگ کہاں سے جاتے ہیں، بولو دور سے بولو، آسمان سے جاتے ہیں. اسکول میں کہاں جاتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، دور سے بولو. اور آفس میں کہاں سے جاتے ہیں، کھیتیوں میں کہاں سے جاتے ہیں، گھر سے نکل کے جاتے ہیں سب کے گھر. اگر گھر سے نکلنے والے نیک اور دیندار ہوئے اور سب گھر سے نکل کر کے بازار کے اندر، بازار کیسے رہے گا، بولو دیندار. کھیت میں مزدور مالک سب گھر میں اچھے بن کر گئے تو باہر کیسے رہیں گے. جیسے عید کے دن سب گھر سے نہا کر آتے، عیدگاہ میں کیسے رہتے، سب گھتلے، ارے کیسے رہتے ہو، سب نہائے میں دیکھتے ہیں، بنے ہوئے دکھتے. وہ تو عید کا دن رہتا ہے، سب کو اپنی نظر لگتی ہے، دوسرے کی نظر لگتی نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے کو دیکھتا کتنا سونا لگا. جو گھر سے نہا دھو کے نکلا ہوں، نئے کپڑے پہن کے گئے، سب کچھ بدن میں نئے کپڑے. اور اگر کپڑے گھر کے نہ پہنے تو کیا ہوگا، تو گندی گندی گھر کا ماحول. تو گھر کے ماحول کی درستی کے لیے وہ گھر کی تعلیم ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سورہ احزاب کے اندر معاشرت کی سب سے بنیادی چیزیں بتائی. عورتوں کا گھر میں رہنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بچوں کی تربیت کرنا، اور وہیں پر دعوت کی محنت کے ذریعے سے مرد ہو کر گھر کو بدلنا. امور بتائے گھر کی تعلیم. اب یہ بچے بچیاں جن کی نکاح ہو رہی ہیں، اگر ان کے گھر کے ماحول میں تعلیم، نماز،
तिलावत तरबियत है तो फिर इनकी जिंदगियों के तक वो माहौल चलेगा और आने वाली नई नस्ल खुद नर होगी। अगर घर के माहौल के अंदर मुआशरा ठीक न हुआ तो फिर दो मिजाज मिले हैं, दोनों का मिजाज ही वैसा नहीं है जैसा मतलूब है, तो फिर औलाद भी वैसी होगी जैसी गैर मतलूब वैसी होगी। मुआशरा तो यहाँ है, घरों की तालीम सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है। दावत की इस बार मशनत के अंदर ये बात चाहिए जा रही है कि मुसलमानों के हर घर के अंदर नमाज, ज़िक्र, तिलावत और तालीम के हल्क़े कायम हों, ताकि मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान, बच्चे सब के सब वो तालीम दीन से वाकिफ़ होकर ज़मीन पर अल्लाह के नेक बंदे बनकर दूसरों को नेक बनाने की मेहनत में लगते हैं। तैयार यहाँ पर होंगे जैसे दौरे सहाबा के अंदर बच्चे बचपन से तैयार होते थे और ये अल्लाह के घरों के अंदर बच्चे घरों में तरबियत पाते अपने वातावरण में चलते दुनिया को चमकाया। आज नियत कर लो इंशाअल्लाह अपने घरों में तालीम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे बारात में हर घर के अंदर अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों में तालीम कहो तब भी शुरू नहीं करते हो। अरे बोले चपना घर क्या ना हो, कितना बोलना हमने पागल हो गया, बोलते 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 क्या हो, उठते खड़े ना हो, उठते खड़े को नहीं तुम सजाने का तरीका है आसान करती खुशी है। उनके घरों में तालीम शुरू करना अपनी नहीं सुन रहे हो कोई बात नहीं, हमारे हमारी कोई सुने तो अल्लाह की नहीं सुनना तो अपनी क्या सुनेंगे हो। आसान करते उनको मनाने कैसी उनके घरों में मस्तूरात की जमात ठहरा दो। क्या करो मस्तूर जमात आती रहती है ना, दिख रहा है अपने टुकड़ो भाई है कि बेटे को जितना ही बुलाओ तो आता नहीं, घर में तारीफ शुरू करता है और अभी उसकी तेरी बातें करता है। तो जमात जो है उनके घर में 2 दिन ठहरा दो। औरत का मिजाज बहुत कबूल करने वाला होता है, जल्दी कबूल करने की बात असर बहुत जल्दी कबूल करेगी। जब 24-48 घंटे जमात वहाँ ठहरेगी, अब औरतों को नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे, तालीम करता हुआ देखेंगे, वज़ू करता हुआ देखेंगे, आपस में मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखेंगे। जी बाजी आप कैसे, हाँ घर के रहने वालों औरतों से कही जी बाजी अच्छे थे ना, आओ ना खाओ ना हमारे साथ, तुमने सिलाना हम चूल्हा सिलाएंगे, हमारे साथ में तुमने खाना खाना। अब हम घर के मेज़बान हैं, तुम मेहमान हमारे। अब वो तो औरत है उनकी जिंदगी में जारी हो। दूसरे दिन जब ये जमात वापस निकलेगी उस घर में नमाज, ज़िक्र, तिलावत शुरू हो जाएगी। इसलिए घरों में जमात ठहराएंगे सबके सब इंशाअल्लाह। और निकाहों को सादा बनाओ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जैसे निकाह होते थे, निकाह कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं है, हज़ारों रुपये लाखों रुपये लगे कुछ नहीं। हुजूर के ज़माने साथे साथे निकाह। 2 जवान आए हुजूर के पास, अल्लाह के रसूल जी कहो बेटा शादी करने की ना को शादी करवाना बाबा। अच्छा शादी करने की है, हुजूर के जाओ अब्बास के पास में जाओ, तो हज़रत हुजूर के चचा हज़रत अब्बास, क्योंकि उनको छोकरे सब मालूम है किसके छोकरा है किसके छोकरा है, कौन सा कबीला है, कौन सा किससे मिजाज पड़ता है किससे मिजाज नहीं पड़ता। उनके पास में बोले हुजूर ने भेजे उनको तुम्हारे पास, क्या भेजे रे? अरे बोले शादी करने के ना वो है ना सच्ची, बोले हाँ तू बुलाई क्या चल रहा, तू बुलाई क्या चल रहा, हो गए हाँ देखो। हम कहते हुजूर के पास, हुजूर ने मेरे पास का हज़रत अब्बास तुम्हारे पास है, शादी करना पड़ता है, छोकरी बोलते आओ बट नहीं कर पड़ा क्या बहुत मुश्किल। सुपारी आ रही है, पंद्रह नारा वैसे वो आ रहे वैसे वो आ रहे निशाना निशाने खड़ा होकर पटाखे ये सब क्या करने का ठीक है। जिस चीज़ आसान है उसका आसान बनाओ, जहाँ माल खर्चे ना माल खर्चे करो अल्लाह के रास्ते में, दीन के काम करेंगे सबके सब। शुक्र वमिन सय्यिआति अअमालिना
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني.